بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. عزیزان گرامی قدر، ہمارا سلسلہ گفتگو نماز کے بارے میں چل رہا تھا. سب سے پہلا درس نماز کی اہمیت و افادیت پہ تھا، دوسرا درس نماز کے واجبات پہ تھا، اور آج کا یہ جو ہمارا نماز کے سلسلے میں آخری درس ہے نماز کے مبطلات کے بارے میں. ویسے تو اس کم وقت میں یہ سارے مسائل بیان نہیں کیے جا سکتے تھے، لیکن ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو چیدہ مسائل ہیں ان کی طرف آپ احباب کی توجہ دلوا دی جائے، اور یہ جو ہمارے عزیز بچے ہمارے شارٹ کورس میں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں کہ ان کی بیسکس کلیئر ہو جائیں. تو باقی انشاءاللہ العزیز آپ آیت اللگان کی توضیحات کی طرف بھی مراجعہ کریں، اور کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو ہم نے آپ کو اپنے نمبر بھی دے رکھے ہیں ہمارے واٹس ایپ گروپ میں، یا ہمارے اسی پیج کے اوپر آپ ہمیں ان باکس میں آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ بفضل خداوند متعال کی دی توفیق کے مطابق ہم آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہیں. عزیزان گرامی قدر، دانشمندان اعظام، سلسلہ گفتگو نماز کے احکام میں چل رہا تھا، اور آج کی جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہیں نماز کے مبطلات، وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب خداوند متعال کی بارگاہ میں انسان آیا ہوتا ہے تو اس کے کچھ خاص آداب ہیں. یعنی ہم نے اپنا رابطہ خدا کے ساتھ کیا ہوا تھا. اب اس دوران جب میں اور خدا، یعنی جب ہم مخلوق اور خدا یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان جو رابطہ ہوا تھا، اس میں اگر کوئی ایسا ایرر آ جاتا ہے کہ جو اس رابطے کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے، یعنی اس خدا کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، خدا کے ساتھ جو ہمارا راز و نیاز ہو رہا تھا، اس کو وہ منقطع کر دیتا ہے. یعنی آپ جانتے ہیں ایررز بہت سے ہو سکتے ہیں. وہ ایرر ظاہری ایرر بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی کال کو ڈسکنیکٹ کر سکتا ہے، وہ ایرر باطنی بھی ہو سکتا ہے. یعنی ظاہری ایررز کے حوالے سے مثلا نماز کی وہ شرائط، ان میں سے اگر کوئی شرط مفقود ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر میں خدا کے ساتھ میرا رابطہ قائم نہیں رہ سکتا. اور ایسے ہی اگر کوئی ایسا ایرر باطنی ایرر آ جاتا ہے، یا روحانی کوئی پریشانی آ جاتی ہے جس سے میرا خدا کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، یا میں کسی ایسی باطنی نجاست کے ساتھ خدا کے حضور آ جاتا ہوں کہ جو مجھے اس معراج پر نہیں جانے دیتا، تو وہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، آ کے ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ منقطع کر دیتا ہے. آج کی بات یہی، مطلب خدا کے ساتھ کون سی ایسی چیزیں جو ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ایسا فعل ہم سے سرزد ہو جائے کہ ہم خدا کے حضور سے خارج ہو جاتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں مبطلات نماز. یعنی مبطلات نماز کہ ظاہری شرائط میں سے کسی شرط کا زائل ہو جانا، ختم ہو جانا، اس سے ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا کہ وہ شرائط کیا تھیں کہ مطلب ہم خدا کی بارگاہ سے نکل جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جو ہم آئے ہیں اس کی خاص آداب ہیں. یعنی اگر ہم ان آداب کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو ہم خدا کی وہ خوشنودی نہیں پا سکتے، یعنی ہم اس حسن کو نہیں پا سکتے، اس رحمت کو نہیں پا سکتے، اس فیض خداوندی کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. یعنی اب ہم میں سے اکثر احباب یہ تو جانتے ہیں کہ دوران نماز میں اگر کچھ کھاؤں پیوں گا میری نماز باطل ہو جائے گی. دوران نماز میں اگر قبلہ کی طرف سے اپنے چہرے کو ہٹا لوں گا یا اپنی پوری باڈی کو ہٹا لوں گا میری نماز باطل ہو جائے گی. دوران نماز میں اگر خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ دوں گا، مثلا کسی باطنی ایرر کی وجہ سے، مثلا میرا وضو ختم ہو جاتا ہے، میری نماز باطل ہو جائے گی. کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، میری نماز باطل ہو جائے گی. یعنی یہ جو مطلقاً کچھ ایسی چیزیں تھیں جو آپ احباب کے اگر نام نہ بھی آتے ہوں لیکن لاشعور میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے میری نماز باطل ہوگی. لیکن ایک دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف آپ کی میں توجہ کو مبذول کروانا چاہ رہا ہوں. مثلا نماز میں سورہ الحمد کے بعد آمین کہنے سے بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، بہت بڑا فرق پڑتا ہے.
وہ فرق یہ پڑتا ہے کہ جو ادب، جو طریقہ مالک کائنات نے بتایا تھا کہ میری بارگاہ میں آنا ہے اور میری یہ جو خاص عبادت نماز ہے اس کو اس طریقے سے انجام دو گے تو میں قبول کروں گا. اگر اس نماز میں ہم نے اپنی مرضی سے یہ ایک لفظ آمین بھی ایڈ کر دیا تو خدا وہ ہماری عبادت کو قبول نہیں کرے گا. یعنی خدا اپنی عبادت میں بندے کی مرضی کو شامل ہوتا نہیں دیکھ سکتا. یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے میرے بندے میں نے تجھے حکم دیا ہے ویسے نماز پڑھ. یعنی اس کے اندر اپنی طرف سے کسی چیز کو ایڈ نہ کر. یعنی یہی اب اگر یہ دیکھ لے کہ اگر ایک سورہ حمد کے بعد میں آمین کو اگر اپنی مرضی سے ایڈ کرتا ہوں تو میری خدا اس نماز کو قبول نہیں کر رہا. چہ جائے کہ میں اب خدا کے بنائے ہوئے دین کے اندر بہت ساری اپنی طرف سے رسومات نکالنا شروع کر دوں. ایسا نہیں ہوگا عزیزان محترم. یعنی یہ لفظ آمین دکھائی دینے میں بہت چھوٹا سا لفظ تھا، لیکن یہاں وجہ جو بیسیکلی سمجھ آ رہی ہے وہ یہی سمجھ آ رہی ہے کہ خدا اپنی بنائی ہوئی عبادت میں جو خدا نے اپنا طریقہ بتایا تھا اس طریقے میں ہماری مرضی کو شامل ہوتا نہیں دیکھ سکتا. ایسے ہی دوسرا مورد ہاتھوں کو باندھ لینا، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. بھائی دیکھیں، اگر میں دن بھر میں یہ ہاتھوں کو یوں باندھ کے کھڑا رہوں، یہاں باندھ کے کھڑا رہوں، شریعت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. باندھے رکھو، میں ہاتھ باندھوں یا میں ہاتھ کھولوں. لیکن نماز کے اندر جب میں ہاتھ باندھتا ہوں شریعت کو فرق پڑتا ہے. وہ فرق کیا پڑتا ہے؟ وہ فرق یہی پڑتا ہے کہ جس طریقے سے جو ادب میں نے سکھایا اس ادب کو لے کر آؤ. اپنی مرضی کے ادب کو لے کر آؤ گے تو میں تمہارے ان آداب کو قبول نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہوتا، یعنی مطلب ظاہراً میرے ہاتھ باندھنے سے شریعت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن کیونکہ آداب خدا کے خلاف جا رہا تھا، آداب نماز کے خلاف جا رہا ہے، یعنی ہماری مرضی اس میں شامل ہو رہی ہے. یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں یوں ہاتھ باندھ کر، میری نظر میں یہ ادب ہے کہ میں یوں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، لیکن نہیں. ان آداب کو فالو کرنا پڑے گا، ان عادات کو لے کر چلنا پڑے گا، ان طور اور طریقے، اس طور اور طریقے کو لے کر چلنا پڑے گا جو طور اور طریقہ ہمیں خداوند متعال نے سکھایا ہے. یعنی یہاں پہ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کہیں پہ کسی بندے کے ذہن میں یہ فطور پیدا نہ ہو کہ جس جگہ پہ جس چیز کو چاہے گا وہ دین میں ایڈ کر لے. نہیں، اللہ نے یہ دروازہ ہی مطلقاً بند کر دیا ہے کہ اس کو آپ اپنی مرضی سے کسی بھی عبادت میں آپ اپنی مرضی کو شامل نہیں کر سکتے، بالخصوص نماز کے اندر. تو عزیزان کرام قدر، امید ہے کہ یہ بات آپ دوستوں تک واضح ہو چکی ہوگی کہ کیوں جو مبطلات نماز ہیں ان کی طرف ذکر کیا گیا. یعنی کسی بھی مبتل کو، یعنی جس وجہ سے، یعنی کسی بھی ایسی بات کو، کسی بھی ایسی عادت کو، کسی بھی ایسی چیز کو جو ہماری مرضی سے ہو اور نماز میں داخل کر دی جائے تو ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہم باقی بھی دین کے معاملات میں کسی چیز کو اپنی طرف سے داخل نہیں کر سکتے. تو عزیزان اکرامی قدر، وہ چیزیں جو نماز کو باطل کرتی ہیں، مثلا ان چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلائیں. ایسے نماز کے دوران کھانا پینا، نماز کے دوران چلنا کودنا، قبلے کی طرف سے رخ کا ہٹ جانا، یعنی ان تمام چیزوں سے کیا ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے. اور ایک بہت انتہائی مہم مسئلہ خواتین کے حوالے سے بارہا یعنی متوجہ بھی کرایا گیا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میرا پیغام اپنی خواتین تک پہنچ جائے کہ دیکھیے کہ آپ اگر گھر میں اکیلے بھی نماز پڑھ رہی ہیں، عورتیں عموماً یہی کہتے ہیں کوئی نہ محرم تو مجھے دیکھ نہیں رہا، میں گھر میں نماز پڑھ رہی ہوں تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. مثلا وہ اپنے باقاعدہ جو پورا لباس جتنا کہا گیا تھا، جتنا پورے جسم کو چھپانا کہا گیا تھا، اس کی رعایت نہیں کرتی. انہوں نے چادر تو لے لی، اور چادر عموماً وہی جو ان کے پاس گھر میں دوپٹہ ہوتا ہے اسی کو انہوں نے لے لیا تھا. یعنی اس سے کیا ہوا کہ ان کی کلائیاں چھپی نہیں ہیں، یا سر کے بال مکمل طور پہ نہیں چھپے، یا اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ سر کے اگلے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اس چیز کی وہ رعایت نہیں کرتی. اگر تو وہ مکمل رعایت کر رہی تھیں، اب اگر وہ بال نظر آ جاتے ہیں تو اس سے شریعت کہتی ہے کہ آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ بے دھیانی کرتے ہیں کہ مطلب مسئلہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا آپ کہتے ہیں نہیں کیا دو بال نظر آ رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کلائی نظر آ رہی ہے، میرے کون سا نامحرم کو دیکھ رہا ہے، کوئی نامحرم دیکھے یا نہ دیکھے، آپ کی نماز اگر بال بھی نظر آ رہے ہو، آپ کی کلائی نظر آ رہی ہے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. ایسے ہی اگر کوئی نامحرم موجود ہے اور آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اس میں آپ نے اپنے پاؤں کی تلوے کو بھی چھپانا واجب ہے. ادروائز اگر کوئی نامحرم نہیں ہے تو پاؤں کے تلوے کو چھپانا واجب
नहीं था। लेकिन अगर कोई नामहरम आपको लग रहा है कि कोई नामहरम है और आपके नामहरम वो आपके तलियों को देख सकता है, तो फिर आपके पाँव के तलवे को छुपाना भी, चाहे वो मोजे के जरिए से छुपाएं या बड़ी चादर के जरिए आप अपने पाँव को अंदर कर लेती, चादर बाहर आ जाती है। जिस तरीके से भी आपने मुकम्मल अपने जिस्म को ढांपना है, चाहे आप घर में अकेली हो या आपको कोई देख रहा हो, इन दो सूरतों में यानी इस तरह आपने अपनी नमाज को बाकायदा तौर पर बचा के रखना है। नमाज जमात और इस तरह की जितनी इज्तिमाई इबादत है, मसलन अभी शब-ए कदर के अमाल हैं या नमाज जुम्मा है, नमाज योमिया में जो नमाज जमात है, हज की इबादत है, मतलब जितनी भी इस्लाम ने इज्तिमाई इबादत को मुतारफ़ करवाया है, उसके कुछ बुनियादी फ़लसफ़े बयान किए गए हैं कि मसलन उन फ़लसफ़ों में से हम एक या दो की तरफ आप अहबाब की तवज्जो को मबज़ूल करवाना चाहेंगे कि मतलब उस इज्तिमाई इबादत का फ़लसफ़ा क्या है। यानी जब हम नमाज को जमात के साथ पढ़ेंगे, और उसका पहला बुनियादी मसला ये है कि मोमिनीन जब आपस में इकट्ठे होंगे, आपस में मिलेंगे, तो एक दूसरे की मुश्किलात को समझेंगे, तो उन मुश्किलात को बरतरफ करने की कोशिश करेंगे। दूसरा फ़लसफ़ा जैसे नमाज जुमा है, तो जुमे में ये इलाकाई जितनी मुश्किलात हैं, अहले इलाका जो मतलब उस 3 फरसक के अंदर नमाज जुमा को इकट्ठे बर्पा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अपने उस मुतलका इलाके की मुश्किलात को इज्तिमाई तौर पर देखेंगे और उन मुश्किलात को बरतरफ करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से जो नमाज जमात का एक और फ़लसफ़ा बयान किया जाता है वो ये है कि यानी एक नज़्म व ज़ब्त के ज़रिए चलना। और आप जानते हैं कि आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की आयात अहादीस में भी, रवायात में भी बारहा इसकी तरफ मुतवज्जे करवाया गया है कि नज़्मू उमूरकुम, कि यानी अपने एक नज़्म व ज़ब्त रखो। तो अब क्या है कि यानी इज्तिमाई तौर पर भी हम एक फिक्र को साथ लेकर चल सकते हैं, एक सोच को इकट्ठे लेकर चल सकते हैं, हम एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक दूसरे का ताउन करके हम इस नमाज जमात के फ़लसफ़े को बरूए कार ला सकते हैं। तो ये तो थे इसके बुनियादी फ़लसफ़े। तो अब अहबाब को मैं इस तरफ मुतवज्जे करना चाहूँ कि अगर हम नमाज जमात में शामिल होना चाहते हैं, ये जो हमारे छोटे भाई अजीज़ हैं जिनको इन मसलों का नहीं पता, उनकी आगाही के लिए कि आप रुकू से पहले जब चाहे नमाज में शामिल हो सकते हैं, यानी रुकू के बाद आप शामिल ना होइएगा, क्योंकि रुकने नमाज आपका मिस हो जाता है। रुकू एक रुकने नमाज है, क्या मैं मुत्तसिल पर कोई रुकने नमाज था, यानी ये रुकन अगर मिस हो जाएगा तो नमाज बातिल हो जाएगी। लिहाजा आप रुकू में या रुकू के अंदर शामिल हो सकते हैं या रुकू से पहले शामिल हो सकते हैं। लिहाजा इस तरफ अजीज़ान इंतहाई तवज्जो रखिएगा। और फिर ऐसा नहीं है कि आप जमात में यानी शुरू से ही आप जमात में शामिल हो गए थे या रुकू में आप शामिल तो हो गए, अब आप बस खामोशी से खड़े हैं, मतलब मौलाना साहब पढ़ रहे हैं नमाज, बस वो पढ़ते जाएं, मैं खामोशी के साथ उनके साथ रुकू में भी उनके साथ जा रहा हूँ, सजदे में भी उनके साथ जा रहा हूँ, क़याम में भी उनके साथ आ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने सिर्फ क़िराअत के मामले में, यानी अगर आप शुरू से ही जमात में शामिल हो गए थे या पहली 2 रकतों में आप शामिल हो गए थे, तो सिर्फ आप वहाँ क़िराअत में खामोश रहेंगे। ज़िक्र रुकू आपने खुद से पढ़ना है, ज़िक्र सजदा आपने खुद से पढ़ना है, तशहुद आपने खुद से पढ़ना है, सलाम आपने खुद से पढ़ना है। यानी ऐसा नहीं कि बस मौलाना साहब जाने और नमाज जाने, ऐसा ना कीजिएगा। इसी तरीके से क़याम मुत्तसिल बेरुकू, यानी इसकी भी इंतहाई तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। मोमिनीन को पूरी इसके ऊपर तवज्जो रखनी चाहिए कि यानी क़याम मुत्तसिल बेरुकू, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर हम इसकी रियायत नहीं करते तो इससे भी नमाज बातिल हो जाती, क्योंकि उस वक्त रोज़ हमारे पास वक्त कम था, हमने सिर्फ आपको नाम से इंट्रोडक्शन करवाया था। तो इसका मतलब क्या होता है, क़याम मुत्तसिल बेरुकू, यानी आपने अलहम्द और सूरह पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले एक लहजे का जो क़याम है, इसे कहते हैं क़याम मुत्तसिल बेरुकू। अगर आप इसकी रियायत नहीं करते, मसलन आपने फौरन से अलहम्द और सूरह पढ़ा और साथ ही अल्लाहु अकबर कहा और कोई आपने क़याम नहीं किया, कोई आपने वेट नहीं किया, आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। लिहाजा ज़रूरी है कि आपने क़याम मुत्तसिल बेरुकू को यानी पूरे एहतमाम के साथ अलहम्द और सूरह पढ़ने के बाद, अल्लाहु अकबर कहने के बाद, रुकू में जाने से पहले एक लहजे के लिए आपने जो क़याम करना है, इसको कहते हैं क़याम मुत्तसिल बेरुकू। और ये रुकन नमाज है। अगर आपको बताया था कि रुकन नमाज में से कोई रुकन मिस होगा तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। ऐसे ही ज़िक्र रुकू है और ज़िक्र सजदा है कि जब आप मुकम्मल आपका जिस्म साकिन हो जाएगा तब आप इनको ज़िक्र रुकू और ज़िक्र सजदा को पढ़ेंगे। लिहाजा ये जो चीज़ें हैं, मतलब बाकी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे पास दौरानिया ये 10 मिनट का होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि बुनियादी और ज़रूरी मसाइल मोमिन की खिदमत में पहुँचा दिए जाएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा और फिर किसी मौका पर इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें ये तौफीक अता फरमाई तो बकिया अहकाम जो नमाज के बारे में रह गए हैं इंशाअल्लाह डिटेल से आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अब इन अल्फाज के साथ दुआ करते हैं कि मालिक कायनात सदका चाहता मासूमीन अलैहिस्सलाम को
ہمیں اس نماز کے احکام کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعا اس نماز کو ہمارے لیے وہ جو معراج نماز مومن کی معراج ہے، اس معراج کے احکام اس بلندی تک پہنچانے کے لیے جتنے بھی مقدمے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، نجاست و طہارت سے لے کر وضو اور نماز کے لیے جو بنیادی مسائل ہیں، چاہے وہ باطنی طہارت ہے، چاہے وہ ظاہری طہارت ہے، چاہے وہ روحانی طہارت ہے، مالک ہمیں ان تمام طہارتوں کے ساتھ لے کر اس معراج تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی رفع زحمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل تک کے جلسے کے لیے آپ احباب سے خدا حافظ کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔